بعض لوگ کوئی نیا گھر بنائیں، نئی دکان بنائیں تو وہ بیل کے سینگ، اونٹ کی ہڈی، کالا کپڑا، کالی ہنڈیا اوپر رکھ دیتے ہیں. یا بعض دفعہ بچہ خوبصورت ہو تو اس کے گلے میں کالا دھاگا باندھ دیتے ہیں، لوہے کی چیز اس کے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں. اور جب پوچھا جائے کہ بھئی آپ کیوں کر رہے ہو تو کہتے دیکھو جی وہ نظر بد لگ جاتی ہے تو اس لیے نظر نہ لگے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں. بعض بچے خوبصورت ہوتے ہیں تو وہ سرما جو ہے وہ ان کے کان کے نزدیک لگا دیا جاتا ہے یا ان کی پیشانی پہ لگا دیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں اس لیے ہم لگاتے ہیں تاکہ نظر نہ لگے. تو کیا اس کا کوئی قرآن و سنت میں، اب مسئلہ یہ آپ کے سامنے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یاد رکھو یہ دو الگ چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے کہ نظر بد، یعنی نظر بد کی تاثیر ہے کہ نہیں ہے. اس کا جواب ہے کہ نظر بد کی تاثیر ہے، یہ حق ہے. اور نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ کی رحمت کی پناہ لینی چاہیے، مخلوق کے ہر شر سے امان طلب کرنی چاہیے. مگر اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں ارشاد فرمائی ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیں منقول ہیں، وہ دعا پڑھنی چاہیے. جیسے ایک دعا حضور علیہ السلام نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر کل حامۃ وعین، کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہر قسم نظر بد کے شر سے اور پورے کلمات سے، اللہ برے کلمات سے، تمام کلمات سے اللہ کریم ہمیں محفوظ فرما لے. اور جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ ہو تو سورہ قلم کی آخری 2 آیات مقدسہ، آیت نمبر 51 اور 52 پڑھ کر دم کر لے. وَإِنْ يَقَعْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور یہ اگلی آیت، یعنی یہ 2 آیتیں پڑھ کے دم کر لے. اور سورہ قلم کی ان آیات کا شان نزول بھی یہ ہے کہ اہل عرب میں بعض لوگ نظر لگانے میں بڑی شہرت رکھتے تھے. بعض اوقات وہ دعویٰ کرتے اور وہ دعویٰ کر کے جس کو نظر لگاتے وہ واقعی ہو جاتا، یعنی یہاں تک کہ چیزیں ہلاک ہو جاتی. تو ایسے کئی واقعات مشاہدے میں بھی آئے. چنانچہ کفار مکہ نے معاذ اللہ ان لوگوں کو بلایا کہ تم نبی علیہ السلام کو نظر لگاؤ. اب حضور کی تو ذات ہی وہ ذات تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہر فتنے، ہر فساد اور ہر نظر بد سے آپ علیہ السلام کو محفوظ فرمایا ہوا تھا. انہوں نے بڑی کوشش کی مگر کوئی نبی علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیات مقدسہ کو نازل کیا، سورہ قلم کی آخری 2 آیات مقدسہ کو. اس لیے علماء نے اس بات کو کہا کہ جب تم کسی خوبصورت چیز کو دیکھو، کسی بھی خوبصورت چیز کو، کسی نے لکھا بہت اچھا ہے، کوئی فن پارے اچھے بنائے ہیں، کسی نے مکان اچھا بنایا ہے، کسی کا جانور اچھا ہے، جب اچھی چیز کو دیکھو تو کیا پڑھو؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. یا ما شاء اللہ، یعنی خوبصورت چیز کو دیکھو تو یہ کہہ دو. اب نظر بد کا لگنا یہ حقیقت ہے. حل اس کا کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو وہ آیات مقدسات و آیات بینات پڑھ کے دم کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ کالا کپڑا باندھ دیں، آپ ہڈی رکھ دیں، آپ سینگ رکھ دیں، آپ بیل کے سینگ رکھ دیں، آپ ہرنی کے سینگ رکھ دیں، آپ کالے کپڑے لٹکا دیں، جوتی باندھ دیں. یہ اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں. یہ فقط اور فقط جہالت ہے، دین سے دوری ہے، ضعیف الاعتقادی ہے، توہم پرستی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اور بذات مؤثر ماننا ان چیزوں کو یہ شرک ہے. ان چیزوں کو مان کے یہ چیزیں باندھ دی، اب نظر نہیں لگے گی، اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا، تو بھئی یہ شرک ہے. اللہ سے پناہ مانگو، اللہ تو ہمیں محفوظ کر ان چیزوں سے. جب اللہ سے پناہ مانگو گے تو اللہ خود اس کے حفاظت کے اسباب پیدا فرما دے گا.